بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہی ہیں خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہیں خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی پہ قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، لیکن متعدد زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر لکھی جا چکی ہے۔ وہ اس لیے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر بستے ہیں، جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، وہ تمام لوگ قرآن کریم کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کریم کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، قرآن کریم کے اندر کون سے مسائل ہیں، کون سے مسائل کا اخراج استنباط کن آیات سے ہوتا ہے، کون سی آیات ہمیں کن انبیاء کرام کے واقعات کی طرف لے کر جانا چاہتی ہیں، ان تمام چیزوں کا علم قرآن کریم کی تفسیر سے ہوگا۔ تو لہٰذا پوری امت مسلمہ کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنا وقت نکال کر اپنے علاقے میں جہاں بھی قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے وہ جا کر سنیں اور سمجھیں، قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اور ان کی تشریح کو، اس کی تفسیر کی سماعت کریں، تاکہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل کے اندر قرآن کریم کی اہمیت بھی جاگ سکے، اور قرآن کریم کی آیات کس طریقے پر، کس خوبصورتی کے انداز میں ہمیں زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلاتی ہے، اس کا ہمیں علم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا افتتاح اور ابتدا سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لایا گیا ہے۔ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہیں۔ اصل میں قرآن کریم کے اندر بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ شیطان جو آپ کے اوپر گناہوں کے لیے مسلط ہونے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے باز آ جاتا ہے، آپ کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے، نخوت، انا اور خود پرستی نکل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو ہر دو صورتوں کے درمیان ایک طریقے پر فاصلے کے لیے، اور قرآن کریم کا یہ مستقل طور پر جزء حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر سورت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام پوری قرآن کریم کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اصل میں اپنی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے پر آنکھ کی سفیدی اور آنکھ کا یہ کالا پن
یہ دونوں قریب ہیں. اس طریقے پر اللہ کا نام اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل بہت زیادہ قریب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قبل بھی بسمہ تعالی لکھ کر اپنے کلام کا افتتاح اور ابتدا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر 19 الگ الگ الفاظ ہیں اور جہنم کے 19 داروغہ ہیں. جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اپنے ہر کام کی ابتدا، اپنے ہر کام کا افتتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے 19 داروغاؤں سے اس شخص کی حفاظت فرما دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بڑی چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کتنی ساری برکتیں رکھی ہیں. ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسی لوگ کہنے لگے کہ حضرت ہمیں اسلام کی کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس سے ہم سمجھ سکیں کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سچا دین ہے اور اسلام ایک بہترین اور عمدہ دین ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زہر منگوایا، زہر قاتل جسے آدمی کھائے اور مر جائے، ایسا خطرناک زہر منگوایا. اور اس زہر کو منگوانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کو پی لیا. وہ مجوسی سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ زہر بڑا خطرناک ہے، بہت ڈینجر ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی اور مجوسی لوگوں نے اس بات کو مان لیا کہ واقعی اسلام سچا دین ہے، ایمان بہت عمدہ اور بہت بڑھیا چیز ہے. تو وہ لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے ہے کہ جو کام اس کے بغیر شروع کیے جاتے ہیں وہ گویا دم بریدہ رہتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی نقص اور کمی ضرور رہتی ہے. اسی لیے قرآن پڑھتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی چیز لکھتے پڑھتے ہیں بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو گھریلو کام ہوتے ہیں، وہ ذبح کرنے کا ہو، وہ کھانا بنانے کا ہو، وہ کوئی چیز اٹھانے کا ہو، کوئی چیز تلاش کرنے کا ہو، سب میں اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے. ایک بہت عبرتناک واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے لکھا ہے کہ تقسیم ہند سے قبل ایک پنجاب کے گاؤں میں دو پڑوسی، ایک مسلمان ایک غیر مسلم، ایک گھر میں ایک بچی جمیلہ اور ایک دوسرے گھر میں ایک بچی کملا. وہ دونوں آپس میں دوست ہیں، سہیلی ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھر آ چلی جاتی ہیں. تو کملا جب جمیلہ کے گھر آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ جمیلہ کے گھر والے اور جمیلہ وہ اپنا جو بھی کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں. تو کملا ایک دن معلوم کرتی ہے کہ جمیلہ ایک بات تو بتاؤ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جمیلہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو بھی اہمیت اس کے دل میں تھی بیان کی کہ اس سے جو ہم کام شروع کرتے ہیں وہ ناکام نہیں ہوتا ہے، اس سے جو ہم کام شروع کرتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتا ہے، اسے پڑھ کر جو چیز ہم رکھ دیتے ہیں اسے ہم بھولتے نہیں ہیں، اسے پڑھ کر جو چیز ہم رکھ دیتے ہیں اسے ہم جلد تلاش کر لیتے ہیں، جب کوئی ہمیں چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے تو بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں. یہ سب چیزیں بیان کی. اس کملا کے دل میں اس کی اہمیت بیٹھ گئی اور اس نے گھر میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا. اب
جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، جب بھی وہ کوئی کام کرتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی۔ ان کے گھر والے، ان کے والد پریشان کہ اس سے بسم اللہ کیسے چھوڑوایا جائے، یہ تو مسلمانوں کا عمل ہے۔ تو اس کے والد نے ایک دن امتحان کے طور پر ایک انگوٹھی دی کہ یہ انگوٹھی صندوق میں رکھ دو۔ وہ صندوق میں رکھ دی۔ اس کو رکھتے ہوئے اس کے والد نے، کملا کے والد نے دیکھ لیا، اور کچھ دن کے بعد وہ انگوٹھی اٹھائی اور سمندر کے اندر ڈال دی۔ اب پھر کچھ دن کے بعد ایک موقع آیا کہ اس کے والد مچھلی لے کر آئے۔ کملا نے انگوٹھی بسم اللہ پڑھ کر رکھی تھی، اور چیزیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا کرتی تھی، تو اس دن وہ مچھلی بھی جو ذبح کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ذبح کی۔ تو کملا نے دیکھا کہ اس میں انگوٹھی ہے، کملا نے وہ انگوٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر صندوق میں رکھ دی۔ اب کملا کے والد نے کچھ دن کے بعد کہا کہ وہ کملا ذرا وہ انگوٹھی تو اٹھا کر لاؤ۔ کملا گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انگوٹھی اٹھا کر والد گرامی کو دے دی۔ اب ان کے والد، ان کے اہل خانہ اس عمل سے جب انہوں نے کملا نے پوری بات بتائی کہ ایسے ایسے یہ انگوٹھی میرے پاس پہنچی، تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ناظرین کرام، آپ بھی جب بھی آپ اپنا کوئی کام شروع کریں، جب بھی آپ اپنے مکان کے اندر داخل ہوں، نکل کر جائیں، کوئی چیز اٹھائیں، کوئی چیز رکھیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی بہت زیادہ برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔